اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تازہ عالمی حالات اور خبریں اور کنسپائریسی ہسٹوریکل ایونٹس اینڈ سچویشن کے لحاظ سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج کی تازہ خبروں میں یہ کہ میانمار میں پہلے تو یہ خبر آئی کہ بھی سیکورٹی فورسز نے جو ہے فائر اوپن کر دیا اور 19 جو ہے نا پرسن جو ہے نا وہ ہلاک ہوئے، کیجولیٹیز ہوئیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ صورتحال کافی مخدوش ہے۔ یہ کل کی حالات تھے اور آج کے جو حالات ہیں نا وہ 14 آدمی قتل ہوئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے جو فائر اوپن کیا ہے پروٹیسٹرز پر جو ہے، اور بلڈسٹ ڈے ہے، ہفتے کا دن جو ہے گزرا ہے جو برما میں، اور امریکہ نے اور یورپی یونین نے جو ہے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور برما کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مظاہرین کے ساتھ جو ہے نرمی سے پیش آئے اور طاقت کا استعمال نہ کرے۔ ادھر امریکہ میں بھی پولیس کسٹڈی میں جو ہے ایک شہری کی جو ہلاکت ہوئی یا زیادہ کی، تو ایک ہائی پروفائل جو ہے ٹرائل چل رہا ہے پولیس افسران کے خلاف یا اہلکاروں کے خلاف۔ اب امریکہ تو سپر پاور ہے، وہاں تو کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے گا، لیکن یہ جو ڈائیول نیٹ ہے، یہ جو انویزیبل اسٹینک نیٹ ورک ہے، اس نے پاکستان کے تمام تھانوں اور جیلوں کو جو ہے پاکستان کی مسلمان عوام کے لیے ذبح خانہ بنایا ہوا ہے۔ یہاں ہلاکتیں ہوتی ہیں، ابیوز ہوتے ہیں اور ناحق پرچے ہوتے ہیں، اور یہاں کون سنے گا، جعلی مقابلے ہوتے ہیں۔ تو وہاں تو جوری کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہی ہے اور ہائی پروفائل اس کو ٹرائل کو قرار دے رہی ہے، لیکن پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم کرے۔ اگلی خبر، وینزویلا کے صدر نے کچھ لکھا ہے کووڈ-19 کے بارے میں جو ہے فیس بک پیج پر جو ہے، اور اس نے وائلیشن کی ہے فیس بک پیج جو پرنسپلز ہیں، گائیڈ لائنز جو ہیں۔ یہ ویسے دکھاوے کی خبریں ہوتی ہیں۔ وینزویلا کے صدر کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، اس نے وائلیشن کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ کہ فرضی ڈیمانسٹریشن کی گئی ہے، لیکن مسلمان ملکوں کے تمام لیڈروں کی تباہی ہوئی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان ملکوں کے عوام پر رحم فرمائے، اور جن مسلمان ملکوں میں عوام دوست اور اسلام دوست لیڈر ہیں ان پر بھی رحم فرمائے۔ بین الاقوامی تجارتی مارکیٹ میں جو ہے کرائسس کا بار بار خبر آ رہی ہے، اور اس میں مصر کا بھی ذکر ہوا ہے، اور برما کی خبر کے ساتھ ہی مصر کا ذکر ہو گیا۔ تو برما پر تو امریکہ اور عالمی برادری یورپی یونین بہت زور دے رہی ہے۔ مصر کے لیے کوئی نہیں بولا، تو یہ مثال، یہ کمپیریزن بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جمہوریت یا شہری آزادیاں، مذہبی آزادیاں، شخصی آزادیاں دنیا والوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور وہاں سیسی کے نام پہ جو ایک شیطانی جال ڈائیول نیٹ مسلط کر دیا گیا ہے، اور امریکہ میانمار کے جرنلوں پر پابندی لگا رہا ہے، لیکن سیسی پہ اس نے پابندی نہیں لگائی۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان ملکوں کو بھی جمہوریت سے نوازے، الہی آمین۔ موزمبیق بھی ایک ملک ہے افریقہ کا، شاید مشرقی افریقہ کا ملک ہے، صومالیہ سے آگے ہے یا صومالیہ سے دور ہے، پر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کبھی ہم جغرافیہ پڑھتے تھے تو مشرقی افریقہ میں یہ ملک ہے، اور وہاں مکئی وغیرہ زرعی ملک بھی ہے، فصلیں بھی ہوتی ہیں۔ وہاں بھی سیکورٹی فورسز نے جو ہے عوام پر جو ہے لوگوں پر اوپن فائر یعنی فائر کھول دیا، اور 7 افراد ہلاک ہونے کی خبر ہے، اور حالات وہاں قابو سے باہر ہیں۔ یا میرے خیال سیکورٹی فورسز نہیں بلکہ جہادی تنظیم کی بات بتا رہے ہیں، جہادی تنظیم کی سیکورٹی فورسز کا کلیش ہوا ہے، یہ جہادی تنظیموں نے قتل کیا ہے، کوئی ایسی خبر یہ آ رہی تھی، تو ابھی مزید خبریں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال مجھے یہاں پہ ایک بات یاد ہے کہ میں ایک پاکستانی ڈرامہ دیکھا کرتا تھا، تو موزمبیق میں پاکستانی لوگوں نے کافی فیکٹریاں بھی لگائی ہیں، بزنس بھی کیا ہے، تو وہاں ایک پاکستانی کاروباری شخصیت تھی، بزنس مین تھا، تو اس کی بیٹی جو ہے
اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں امریکہ پڑھنے جاؤں گی. اور وہ لال کار اس کے باپ نے اس کو خرید کر دی، اور وہ بھی لال پینٹ شرٹ میں جو ہے وہ سفر کر دی، بڑے لمبے قد کی اور کالا چشمہ یوز کرنا. تو وہ جب میں نے اس کو ابھی شیطانی جان نے میرے کو یاد دلایا جہادی تنظیمیں اور وہ لڑکی اور وہ لال کار اور لال گاڑی، لال پینٹ شرٹ، امریکہ میں اسٹڈی کے لیے جا رہی ہے، باپ سے پرمیشن لے رہی ہے. تو یہ داعش مردود جو ہے نا، جیسے عراق اور شام کو تباہ کرنے کے لیے تمام لوگ بیلجیم سے، فرانس سے، جرمنی سے، برطانیہ سے، امریکہ سے آئے، یہ داعش مردود آ کہ یہ یورپ اور امریکہ میں ہی ہے، یہ جو مسلمانوں کو لال کلر میں تباہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ لعنت کرے داعش پر.